بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى على كل من هو محبوب ومرضي لدي صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ مبارک پروگرام جو عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، آج کا عنوان خطابت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا تقابل دیگر تراجیم سے جو دوسرے مقطع فکر سے ترجمے ہو کر منظر عام پر آئے ہیں۔ چنانچہ اس عنوان کے تحت آج ہم یہاں جائزہ لیں گے کہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں، اور دیگر فرقوں کے حضرات نے، دیگر مترجم حضرات نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے کیا خامیاں رکھی ہے، کیا خامیاں ان سے رہ گئی ہے۔ اس کا تقابل آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ قرآن عظیم کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ تمام دنیا کی کتابوں میں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہو یا انسان کی اپنی مرتب کردہ کتابیں، تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن عظیم ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، پروردگار عالم کا نازل کردہ کلام ہے۔ قرآن عظیم اس نے اپنے سب سے چہیتے اور سب سے محبوب بندے، اپنے محبوب رسول، اپنے محبوب نبی، وہ نبی کہ جس کے سبب سے، جس کی
وجہ سے، جس کی محبت کے تقاضے کے طور پر رب کائنات نے کائنات کی تخلیق فرمائی، اس عظیم محبوب پر پروردگار عالم نے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اعلان نبوت کے 40 سال کے عمر کے عرصے میں جب اعلان نبوت سرکار نے 40 سال کی عمر ظاہر تھی نبی پاک کی، اقرا سے قرآن عظیم کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 23 سال چند دنوں تک وقتاً فوقتاً قرآن عظیم کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ اس طرح یہ 23 سال کچھ دنوں کے عرصے میں قرآن عظیم مکمل ہوا۔ قرآن عظیم کے تعلق سے جو ہمارے عقائد ہے اہل سنت والجماعت کے، ہمارے اماموں نے جو اپنی کتابوں میں اور اپنی تصانیفوں میں خلاصے کے قرآن عظیم نفس قرآن عظیم یہ غیر مخلوق ہے، کاغذ، سیاہی اور جو مصحف جو تحریر شدہ جمع شدہ ہے یہ غیر مخلوق ہے، لیکن نفس قرآن عظیم کی جو بات ہو رہی ہے وہ غیر مخلوق ہم مانتے ہیں، اور پروردگار عالم کا یہ کلام جس کو فنا نہیں ہے، ارادہ الہی میں ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گا۔ چنانچہ جب نازل ہوا تو وقتاً فوقتاً آیا، لیکن اس سے پہلے یہ قرآن عظیم لوح محفوظ پر محفوظ تھا۔ غرض کے قرآن عظیم کے بارے میں ابھی عنوان چونکہ وہ نہیں ہے، کسی موقع پہ میں بیان کروں گا، اور تمہید کو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف قرآن عظیم کے تعلق سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات میں سب سے افضل ترین قرآن عظیم ہے۔ اس کا سبب علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عقل کو حیران کر دے، جس کا جواب عقل نہ لا سکے، دنیا جس کے جواب لانے سے قاصر ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے بھی معجزے عطا فرمائے وہ تمام معجزوں کا کوئی بھی ایک معجزے کا جواب آج تک دنیا نہ لا سکی، لیکن جتنے معجزے تھے ایک وقت کے لیے ظاہر ہوئے اور پھر وہ معجزے کا وقوع ختم ہو گیا، لوگوں نے معجزے کو دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ قرآن عظیم خود اس معجزے کا ذکر یہ نبی کا کیسے معجزہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل کو حیران کر دے، جس کا جواب دنیا لانے سے قاصر ہو۔ قرآن عظیم خود اس معجزے کا ذکر بڑے فصاحت اور بڑے بلاغت کے ساتھ بڑے کھلے الفاظوں میں، صریح الفاظوں میں یوں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے لوگو، جو ہم نے اپنے نبی پر یہ قرآن اتارا، اپنے بندے پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہو، اس پر تمہیں شبہ ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو پھر اس کے جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو کر قرآن عظیم کی ایک صورت تو لے آؤ۔ یہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس چیلنج کو پورا کرنے سے تم قاصر ہو، تمہاری عقل حیران ہے، تم اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ اور بعد کی آیتوں میں خود ہی اللہ رب العزت اس بات کا برملا اظہار فرما دیتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے محبوب ہم فرما دیتے ہیں یہ ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے، ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں کہ یہ چاہ کر بھی نہ لا سکیں گے۔ تو جب نہیں لا سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جس کو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم اس آیت کریمہ میں خود بیان کر رہا ہے کہ نبی کا ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ چیلنج ہے اور قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن عظیم تحریر شدہ نہیں تھا، لوگ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن عظیم مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ عثمان غنی کے زمانے میں اس کے نسخے مختلف دنیا کے ممالکوں میں پھیلا دیے گئے۔ چنانچہ اس کے بہت بعد میں پھر قرآن پوری دنیا میں جب پھیلا تو پہلے عثمان غنی کے زمانے اور اس کے کچھ بعد تک
حجاج بن یوسف کے زمانے تک جو مصحف کی شکل میں قرآن تھا، کتابی شکل میں تھا، اس میں جو عربی کتابت ہوتی تھی اس میں زیر زبر نہیں لگائے جاتے تھے، بغیر زیر زبر کے ہی اس کو پڑھا جاتا تھا۔ مگر بعد میں جب اسلام عجم کی طرف آیا اور دنیا کے ایسے علاقوں میں اسلام پھیلا کہ جہاں کے لوگ عربی زبان نہیں جانتے تھے اور ان کی زبان مادری عربی نہیں تھی، تو انہیں پڑھنے میں دشواریاں نہ ہو، حجاج بن یوسف کے حکم پر بعض علماء نے اس میں پھر زیر و زبر لگائے، اعراب جس کو ہم کہتے ہیں، زیر زبر، پیش، تشدید، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پھر حجاج کے زمانے میں لگائی جاتی ہے۔ قرآن عظیم کا سب سے پہلا ترجمہ دوسری زبان میں، عربی سے دوسری زبان میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ یہ میں مختصر سی تاریخ بتا رہا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ترجمہ کیا گیا کہ اس زمانے میں فارسی کثرت سے بولی جاتی تھی، چنانچہ ایران میں فارسی بولی جاتی تھی، عراق کے کچھ حصوں میں فارسی جانی جاتی تھی، اور اسلام جب ہندوستان میں آیا اور جو مسلمان ہندوستان کی طرف آئے ان کی بھی مادری زبان فارسی تھی، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے عربی زبان سے قرآن عظیم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے پہلے ہندوستان کے علماء میں کہ جنہوں نے ترجمہ قرآن کیا، اور یہ ترجمہ بھی فارسی زبان میں تھا۔ پھر شاہ رفیع الدین صاحب پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، حالانکہ ان کے ترجمے میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہے، لیکن علماء کرام ایک تعویل کرتے ہیں اس کی، اور وہ تعویل کچھ حد تک صحیح بھی ہے۔ تعویل یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ اردو زبان میں ترجمہ کر رہے تھے اس زمانے میں اردو زبان پنپ رہی تھی، ابھر رہی تھی، لہٰذا اردو زبان میں اتنی گہرائی، اتنی فصاحت نہیں تھی، تو یہ مجبوریاں دشواریاں تھی کہ جس کی بنا پر شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمے میں اگر کچھ خامیاں نظر بھی آتی ہے تو زبان کا اس دور کی زبان کی تنگ دامنی ہے، نہ کہ ان کی اس میں منشا یا ان کا کچھ ارادہ۔ لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں نے بھی ترجمے کرنے شروع کیے، جس میں اہل حدیث جماعت سے شاہ وحید الدین صاحب، وحید الزماں صاحب کا ترجمہ منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ آیا، اسی طرح فتح محمد جالندری صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر مترجم حضرات کے ترجمے آئے، محمد جوناگڑھی صاحب، یہ سب ترجمے آتے رہے، مگر مقام افسوس ہے کہ انہوں نے ترجمے تو کیے قرآن عظیم کے، لیکن اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ترجمے میں شان اولویت میں گستاخی ہو رہی ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہو رہی ہو۔ یہ چیزوں کا خیال رکھے بغیر انہوں نے لفظی ترجمے کیے، اور اس پر انہوں نے دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں جب ان ترجموں کو پڑھیں گی تو یہی اسلام کا عقیدہ سمجھیں گی، اور اس سے اللہ کی شان کے تعلق سے ان کے ذہن میں جو بات بیٹھیں گی وہ کفر کی طرف لے جائیں گی، انسان کو گمراہیت کی طرف راغب کر دیں گی، اور رسول اللہ کے تعلق سے جو نظریہ بنائیں گے یہ گمراہیت کی طرف لے جانے والا نظریہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے لفظی ترجمے کیے۔ کچھ لوگوں نے تو جان بوجھ کر اس طرح کے ترجمے کو برقرار رکھا، حالانکہ ان کے زمانے میں اردو اچھی خاصی ترقی پذیر اردو تھی، اور اردو کا ایک عروج تھا، بام عروج پر اردو پہنچ چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان کی اردو بڑی تنگ دامن نظر آتی ہے، ان کا قلم اس معاملے میں بڑا خشک نظر آتا ہے۔ 1330 ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ قرآن کیا کنز الایمان شریف، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ غیر فرقوں کے لوگ، اہل سنت کے علاوہ جتنے باطل فرقے تھے سب کے تراجم مارکیٹ میں اور بازار میں دستیاب تھے، اور لوگ ان ترجموں کو پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پر ہوتے گمراہ ہونا شروع ہوئے، اور ان کی گمراہیت کا سبب یہ ترجمے تھے، اور یہ ترجمے میں کیا وہ خامیاں تھی کہ جس نے گمراہیت کی طرف راغب کیا لوگوں کو اور گمراہیت کی طرف موڑ دیا، میں بھی انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1330 ہجری میں اعلیٰ حضرت کے عظیم شاگرد اور آپ کے خلیفہ حضرت جن کو ہم صد الشریعہ علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت علامہ امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے خلیفہ اور مرید تھے، انہوں نے گزارش کی اعلیٰ حضرت سے کہ ترجمہ قرآن آپ فرمائیے، اس لیے کہ اگر اہل سنت کی طرف سے صحیح ترجمہ قرآن نہ آیا تو اندیشہ ہے کہ قوم گمراہ ہو جائے گی اور یہ گمراہیت بڑھتے جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انکار فرمایا، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مولانا اس کی دو وجہ ہے، پہلی تو یہ کہ میری مصروفیات، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اگر ترجمہ قرآن کرنا ہی ہو تو وہ آپ کر لیجیے۔ تو حضرت صد الشریعہ نے فرمایا کہ حضور آپ سے بڑھتر اور آپ سے اچھا ترجمہ ہم کہاں کر سکتے ہیں،
تو پہلی وجہ تو اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کی مصروفیات، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ میرے نزدیک قرآن عظیم کی عظمت تو بہت زیادہ ہے، اگر اس کا ترجمہ ہو جائے اور جب اس کو چھاپنے کی نوبت آئے تو میری شرط یہ ہے، اگر آپ اتنی احتیاط کر سکتے ہیں تو ترجمہ کیجئے، ترجمہ کروائیے مجھ سے، اور اگر اتنی احتیاط نہیں ہے تو پھر اس کو رہنے دیجیے۔ اب وہ احتیاط کیا بتائی اعلیٰ حضرت نے، وہ احتیاط ذرا آپ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ جو اس ترجمے کی کتابت کرے اور قرآن کی عربی آیتیں اور نیچے پھر ترجمہ لکھے، کاتب ہر وقت باوضو ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بے وضو کتابت کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو مشین استعمال کی جائے اس کی چھپائی کے لیے، وہ مشین بھی طیب و طاہر ہو، پاک و صاف ہو، ستھری ہو، اس کو اچھے سے پاک و صاف کیا جائے، اور اس میں جو سیاہی استعمال کی جائے اس میں کوئی نجس چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کی یہاں پہ احتیاط دیکھیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو اس کے لیے پتھر بنائے جائے، اس زمانے میں جو پرنٹنگ ہوتی تھی پتھروں پہ ہوتی تھی، پتھروں کی سیلیں بنائی جاتی تھی، جس کو لیتھو پریس اس زمانے میں ہوتی تھی، جس کو لیتھو پریس کہا جاتا تھا، پتھروں سے چھپائی ہوتی تھی، اور کاتب پتھروں کو کھود کھود کے عبارتیں ابھارتے تھے اور اس کو پھر چھپایا جاتا تھا سیلوں سے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو پتھر استعمال کیے جائیں، اس پتھر کی سیلیں بنانے والے، اس کو کھودنے والے، یہ بھی مسلمان ہو اور باوضو ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو اس کا پانی نکلتا ہے مشین دھونے کے بعد، چھپائی ہونے کے بعد مشین کو دھویا جاتا ہے، تو اس کا پانی ڈراموں میں جمع کیا جائے، اس کو یا تو دفن کیا جائے یا پھر دریا میں ڈال دیا جائے، یہ احتیاط۔ اور اس کی جو پھر ویسٹیج نکلتی ہے، وہ کاغذ جو پرنٹنگ میں بھر جاتا ہے اور استعمال کے لائق نہیں ہوتا عموماً، تو ایسے کاغذ جس کو ہم پھینک دیتے ہیں عام طور پہ، تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس پر بھی قرآن کی کتابت چھپیں گی، اگرچہ وہ پرنٹنگ بھری ہوئی ہو، تو اس کا بھی احترام ہم پر لازم ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس کو پھینک دیا جائے، بلکہ اس کو جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد ایسے محفوظ مقام پہ دفن کر دیا جائے جہاں کسی کے پیر بھی نہ پڑتے ہو، زمین پاک و صاف ہو ایسی۔ اگر آپ اتنی احتیاط کر سکتے ہیں تو ترجمہ قرآن چھپوائیے۔ تو مولانا امجد علی علیہ رحمہ عرض کرتے کہ حضور آپ ترجمہ کر دیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام احتیاطوں کے ساتھ ہی قرآن کی کتابت ہو، قرآن بھی چھپے اور ساتھ میں آپ کا ترجمہ بھی چھپے۔ چنانچہ ایک وقت مقرر ہوا نماز کے بعد کا، اور غالباً وہ وقت عشاء یا مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، تھوڑا قلیل عرصہ، ایگزیکٹ ابھی مجھے یاد نہیں ہو، کتابوں میں ہے، بہرحال تفصیلات لکھی بھی ہے۔ بڑا قلیل وقت ہوتا تھا جس میں نماز کے بعد اعلیٰ حضرت بیٹھ جاتے اپنی مسجد میں، اور مولانا امجد علی علیہ رحمہ قلم اور کاغذ لے کر آتے اور عربی کی عبارت آپ پڑھتے، قرآن کی عبارت پڑھتے آپ، اور حافظ تھے آپ، ادھر آپ آیت پڑھتے اور اعلیٰ حضرت فی البدی ترجمہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس طرح چند سالوں میں ترجمہ مکمل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دکھاتے جاتے، اور جتنا یہ ترجمہ ہوا جس کو مولانا امجد علی نے املا کیا، یہ سب فی البدی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے کبھی غور و فکر کیا، اعلیٰ حضرت نے نہ بہت وقت لیا، ادھر آیت وہ پڑھتے اور اعلیٰ حضرت فوراً فی البدی ترجمہ فرما دیتے۔ اب اس ترجمے کو دیکھنے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے، اور بغیر کسی مبالغے کے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ان سے ظہور میں آئی ہے، یہ کرامت اعلیٰ حضرت ہے، کنز الایمان۔ چنانچہ اس طرح وہ کتابت مکمل ہوئی، لیکن مولانا امجد علی علیہ رحمت اس کو چھپا نہ سکے کچھ مصروفیات کی بنا پر۔ اس کو بعد میں حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس ترجمہ قرآن کو چھپایا، اور آپ تعجب میں رہیں گے کہ جب مولانا امجد علی سے انہوں نے کاپیاں لی تو حضور مولانا امجد علی رحمہ نے فرمایا کہ مولانا نعیم الدین صاحب یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ان احتیاطوں کے ساتھ ترجمہ چھپوایا جائے۔ مولانا نعیم الدین سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے وعدہ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے جیسا جیسا بتایا تھا انہی کی نصیحت کے مطابق بالکل اسی ادب و احترام کے ساتھ اس ترجمے کو چھپوایا گیا، یہاں تک کہ جب میں نے پڑھا اس کو تو بڑا تعجب ہوا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کے لیے اسپیشل ایک خود کا پریس خریدا، پہلے خود مشین، تاکہ دوسری جگہ چھپوائیں گے تو احتیاط نہیں ہو پائیں گی، ایک پریس خریدا انہوں نے، ایک مشین خریدی، اور اس کے بعد جو ورکر رکھے وہ سب سنی صحیح عقیدہ مسلمان تھے، تاکید تھی کہ وضو بنا کر یہ سب کام کیے جائے، اور وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وہ شخص وہاں سے ہٹ جائے اور پھر دوبارہ وضو بنا کر آئے اور اپنے کام میں لگے، اور جو قطرہ نہیں نکلتی، جو ویسٹیج نکلتا اس کو جمع کیا جاتا، اس کو دفن کیا گیا، اور جو مشینیں دھوئی جاتی تھی بڑے بڑے ڈرام لا کے رکھ دیے گئے، ان ڈراموں میں وہ پانی ڈال دیا جاتا اور وہ پانی پھر بعد میں دریا میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اتنی احتیاطوں کے بعد کنز الایمان منظر عام پر آیا۔
آنے کے بعد جب یہ آیا تو اس نے تہلکہ مچا دیا، اس لیے کہ اس سے بہتر نہ ترجمہ قرآن اس وقت تھا نہ اب ہے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، میں ابھی اس کے لیے کچھ دلیلیں دوں گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب روشنی آ جاتی ہے اندھیروں میں تو اندھیرے کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اگر کہیں پوری کمیٹی چوروں کی ہو اور وہاں کوئی ایماندار آ جائے تو وہ سارے چوروں کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یار اب یہ ایماندار آ گیا۔ بالکل بے آئینی یہی ایک مثال ہے، تمثیل سے عرض کر رہا ہوں کہ یہی معاملہ ہوا کہ چوروں کے ترجمے مارکیٹ میں عام تھے۔ جب کنز الایمان آیا اور پڑھنے والوں نے دیکھا کہ اس میں تو عشق رسول کی چاشنی ہے، شان الوہیت کو ملحوظ رکھ کے ترجمہ کیا گیا ہے، تو اتنا ترجمہ عام ہوا۔ اور آج بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، یہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا چاہے تو آپ دیکھ لیں، اس کا تجزیہ کر لیں اور اس کا مشاہدہ کر لیں کہ آج پوری دنیا میں جتنا کنز الایمان نام ہوتا ہے کوئی ترجمہ قرآن نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کنز الایمان، یہاں تک کہ ہمارے سنی حضرات کسی وہابی کا ترجمہ نہیں چھاپتے، مگر تاج کمپنی ہو، چاہے فرید بک ڈپو ہو، چاہے اور وہ دلی اور دوسرے جگہ کے جو ہے ناشرین ہو جو بد عقیدہ ہے، وہ بھی کنز الایمان چھاپتے ہیں۔ کیوں چھاپتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے سب سے زیادہ یہی لوگ لیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے کوشش کی کہ کنز الایمان میں خامیاں نکالے، کنز الایمان میں کچھ غلطیاں بتائے، تو وہ تو ہوا نہیں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ پاکستان میں کچھ دیوبندیوں نے کوشش کی کہ حکومت وقت کی جانب سے کنز الایمان پہ پابندی لگائی جائے، اور دلیل کیا دی گئی؟ چونکہ سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے اور وہابیوں نے کنز الایمان پہ پابندی لگا دی ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی پابندی لگائی جائے۔ اس وقت کورٹ نے ایک ڈیسیجن لیا، پاکستان ہائی کورٹ نے، اور ڈیسیجن یہ دیا کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، لہٰذا ہم اس میں کچھ بول نہیں سکتے، جتنے مکتب فکر ہیں ان کے پاس کنز الایمان بھیجا جائے اور ان سے کنز الایمان کی کنز الایمان کے متعلق رائے دریافت کی جائے۔ چنانچہ اہل حدیث کے جو اس وقت جمعیت اہل حدیث اس کے جو امیر ہے جن کا نام حضرت مولانا سعید بن عزیز یوسف زئی، ان کے پاس بھی ایک تحریر بھیجی گئی۔ جمعیت العلماء اہل حدیث کی یہ شیخ الحدیث ہے اور زندہ ہے، ابھی مرے بھی نہیں، زندہ ہے ابھی پاکستان میں۔ ان کے پاس بھی کنز الایمان بھیجا گیا کہ آپ اپنا اس پہ تبصرہ دیجیے، اور جامع ازہر مصر میں بھی کنز الایمان کو بھیجا گیا جو ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسلامی، ریسرچ کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ اب وہاں دونوں جگہ سے کنز الایمان پہ جو تبصرے آئے اور اس سے وہابیوں کو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہابیوں کو بڑا افسوس ہوا اور بالکل جل بھن کے رہ گئے۔ تو میں بھی دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اس وقت پھر ایک کتاب ہے جو چھپ گئی باقاعدہ، مولانا یوسف زئی صاحب جو تھے جمعیت اہل حدیث کے امیر، انہوں نے کتاب ہی چھاپ دی، اس کا نام ہے کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز میں حوالے سے بولتا ہوں۔ اس کے اندر ابھی پورے کتاب ہی کنز الایمان کی تعریف میں، پوری کتاب ہی پڑھوں تو میرے خیال سے آج کی تقریر ہو جائے، لیکن میں چند اقتباسات پڑھ دیتا ہوں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں میں نے کیسٹ سنی، ویڈیو کیسٹ ہے، جو کیا نام ہے ان کا، معراج ربانی صاحب، اور وہ کیسٹ بانٹی گئی ہے ناگپور میں فری میں۔ تو میں کیسٹ میں دیکھا تو کچھ جگہ تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ وہ خام و خواہ جہاں غلطی نہیں ہوئی تو غلطی نکال رہا ہے، اور کچھ جگہ تو اسی پہ الجھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، ایسی ترجمہ ہماری بھی جماعت کے لوگوں نے کہ اعلیٰ حضرت نے الگ کیوں نہیں کیا، اسی پہ چیخ رہا ہے۔ یعنی کچھ ہوش و حواس نہیں ہے، بک رہا ہوں وحشت میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہ کیفیت ہے اس کی معراج ربانی کی۔ اور اس نے ایک دعویٰ کیا کہ یوسف زئی صاحب جو ہماری جماعت کے امیر ہے، انہوں نے جب کنز الایمان کی تعریف کی تو اس وقت وہ خود بریلی تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے۔ دنیا کا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید اس سے بڑا معراج ربانی نے اور کوئی جھوٹ بولا ہوگا۔ ویسے تو پورا سر سے پیر تک جھوٹ سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ ناگپور آئے تو اس کے انشاءاللہ اس سے بھی ہم نپٹیں گے کبھی انشاءاللہ۔ تو اس کا یہ دعویٰ ہے، تو یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ لکھنے وقت بھی یہ اہل حدیثی تھے اور یہ اہل حدیثی تھے، بریلی بھی نہیں تھے۔ چنانچہ میں انہی کے جملے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ یہاں سے پہلے صفحے سے ان کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں۔ لکھنے والے کون؟ استاد سعید بن عزیز یوسف زئی، امیر جمعیت برادران اہل حدیث پاکستان۔ کہتے ہیں کہ بہت دنوں سے اخبارات و رسائل میں یہ مطالبہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ قرآن مجید المعروف بہ کنز الایمان پر پابندی لگائی جائے۔ یہ مطالبہ کرنے والے علماء دیوبند ہے۔ یہ مطالبہ کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ شاید اہل حدیث حضرات بھی کنز الایمان پر پابندی لگوانے کے مطالبے میں دیوبندی حضرات کے ہم نوا ہوں گے،
اس لیے کہ اہل حدیث کے مانند دیوبندی حضرات بھی توحید کے علمبردار بنے خود کو معاہدین کہلاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اہل حدیث کی مانند یہ لوگ بھی شرک و بدعات کے خلاف بڑی دھواں تقریر کرتے ہیں۔ اہل حدیث کی مانند یہ حضرات بھی شرق الاوسط کی وہابی حکومتوں کے بہت زیادہ خیرخواہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ عوام الناس پر یہ شائبہ اکثر گزرتا ہے کہ شاید دیوبندی اور اہل حدیث ایک ہی ہے، مگر ہم وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بتا کے کہہ رہا ہے کہ دیوبندی اور ہمارے بیچ خود اختلاف ہے، ہم کٹر اہل حدیث ہے، ہم کٹر توحید کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ڈپلیکیٹ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ہاں ان کی توحید خالص توحید نہیں بلکہ ملاوٹ والی ہے، اور یہ اصلی موحد نہیں بلکہ ہمارے نزدیک گلابی موحد ہے۔ موحد کہتے ہیں اللہ کو ماننے والے کو، گلابی ہے یعنی ڈپلیکیٹ ہے۔ ہم اور یہ ایک نہیں، اور نہ ہی پاکستان میں بسنے والے 1.5 کروڑ سے زائد اہل حدیث عوام، ہزاروں علماء اہل حدیث ان کے مطالبے میں شامل ہے۔ یعنی صاحب کہہ رہے کہ ہم اہل حدیث ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد کنز الایمان کے بارے میں چند جملے ان کے پڑھ دیتا ہوں کہ کنز الایمان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ کہتے ہیں کہ آئیے اصل مضمون کی طرف جو کہ کنز الایمان کے بارے میں ہے، ہمارا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ جہاں تک حضرات علماء دیوبند کا تعلق ہے وہ نہایت شد و مت سے اس کی مخالفت بلکہ تکفیر تک کرتے ہیں، مگر میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم نے کنز الایمان میں نہ کوئی تحریف پائی اور نہ ہی ترجمے میں کسی قسم کی غلط بیانی کو پایا ہے، اور نہ ہی کسی بدعت اور شرک کرنے کا جواز پایا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بوقت ترجمہ اس کی جلالت، علویت، تقدس و عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر تراجم خواہ و اہل حدیث سمیت کسی اور بھی مقطع فکر کے علماء کے ہو ان میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اپنی جماعت کا بھی نام لے کے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ آیتیں جن کا تعلق محبوب خدا، شفیع روز جزا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا جن میں آپ سے خطاب ہے، تو باوقت ترجمہ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہاں پر بھی اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمے سے کام نہیں چلایا، بلکہ صاحب ما ینطق عن الہوا اور ورفعنا لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دیگر تراجم میں بالکل ہی ناپید ہے، ہی نہیں بولتے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 11 پہ ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں ان کا۔ کہتے ہیں کہ یہاں بھی صرف صاحب کنز الایمان مولانا احمد رضا خان صاحب ہی ہمیں اس آیت کا صحیح ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چنانچہ باوجود ان کے حنفی ہونے کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمے میں وہ چیزیں پیش کی ہے جس کی نظیر علماء اہل حدیث کے ہاں بھی نہیں ملتی۔ کنز الایمان واقعی ایک ایسا ترجمہ قرآن ہے جو کہ ہر ایک متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے۔ میں یہ بات برملہ کہوں گا کہ کنز الایمان کا مطالعہ ہر اس شخص کے حق میں مفید ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار ہے۔ یہ یوسف زئی صاحب۔ اب آئیے دوسری شہادت میں یہاں بتا دوں آپ کو کنز الایمان کے تعلق سے، یہ کتاب ہے امام احمد رضا جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، لکھنے والے ہیں مولانا کوثر نیازی صاحب، جماعت اسلامی کے بہت بڑے سرخر و عالم دین میں ان کا شمار ہوتا تھا، کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی، اور میں کل ان کی تعارف میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں۔ کوثر نیازی صاحب جو جماعت اسلامی میں تھے اور پاکستان میں وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اب انتقال ہو گیا، یہ آخری تک جو ہے بریلوی نہیں ہو پائے، مگر اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کے تعلق سے ان کی بھی رائے آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب و احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے جب یہ کہا کہ ادب گائے ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزید ایجا۔ اور میرا اپنا ایک شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے یہاں بہت سخت بے ادبی کا۔ ادب و احتیاط کی یہی روش امام احمد رضا کی تحریر اور تقریر کے ایک ایک لفظ سے آیا ہے، یہی ان کا سوز نیا ہے جو ان کا حرز جاں ہے، ان کا ترائے ایماں ہے، ان کی آہوں کا دھواں ہے، حاصل کون و مکاں ہے، برتر از عین و آں ہے،
باعث رشک قدسیاں ہیں، راحت قلب عاشقاں ہیں، سرمہ چشم سالکاں ہیں، ترجمہ کنز الایماں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اب وقت اتنا ہے نہیں کہ انہی کی یہ پورا پھر کنز الایمان کا موازنہ خود اپنی جماعت کے مولویوں سے کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے قرآن میں کیا خوبیاں ہیں اور دیگر لوگوں کے ترجمے میں کیا غلطیاں ہیں۔ تو غرض کے یہ ایک ایسی بات ہے کنز الایمان کی خوبی کے تعلق سے کہ جس کو ہمارے ہی علماء نہیں غیر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ حق وہ ہے کہ جو غیر بھی تسلیم کر لے، جس کا اقرار غیر بھی کر لے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان حضرات جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم قرآن کی جو ہے عام کرنا چاہتے ہیں تعلیمات کو، اور قرآن پڑھنا چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مگر صرف ایک جملہ اس میں بڑھا دیجئے آپ کہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے مگر صرف کنز الایمان کا پڑھنا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی ہے عوام کے لیے، وہ عوام جو عربی نہیں سمجھتی، تو پڑھنا ضرور چاہیے مگر کنز الایمان پڑھنا چاہیے، دوسرا نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ دوسرا پڑھوں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اب آئیے میں آپ کو ترجمے بتاتا چلوں، یہاں سب کے ترجمے رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج کی تقریر میں میں نے جن لوگوں کے ترجموں کو یہاں تقابل کے لیے رکھا ہے، کنز الایمان کے سے تقابل جن کا ہے، اس میں ایک ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب جماعت اسلامی کا، اس کے بعد مولانا محمود الحسن صاحب جو دیوبند کے ہیں، مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا، مولانا وحید الزماں صاحب کا، مولانا محمد جناگڑھی صاحب کا، اور جماعت اسلامی کے ایک فہیم صدیقی صاحب کا، اور مولانا عبد الکریم پاریک صاحب جو ہمارے ناگپور کے تھے ان کا، اتنے حضرات کے، اور ایک عبد الماجد دریابادی کا۔ یہ سارے ترجمے یہاں رکھے ہوئے، جس کو بھی شک ہو، حالانکہ بات تو ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں وہ چاہے تو مل کر ترجمہ قرآن دیکھ سکتا ہے، سارے تراجم یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آئیے میں سب سے پہلے ایک آیت پیش کرتا ہوں اور پھر دیکھیں کہ سب لوگوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ترجمہ ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 142 اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اس کا ترجمہ آپ کن کن حضرات نے کیا کیا؟ آیت نمبر 142 اور سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ تھانوی صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں سنیے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ پہلے اس کا ایک پس منظر بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک خطاب کر رہا ہے اپنے محبوب سے، اور خطاب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی امتحان نہیں لیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم، کیا تم اس خیال میں ہو، اس گمان میں ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤں گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا۔ اب اس کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے تھانوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون جہاد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے، اللہ بھی دیکھتا نہیں، اللہ کو بھی نہیں معلوم کون لڑنے والے ہیں رسول کے ساتھ اور کون دھوکے بازی کرنے والے ہیں۔ در حقیقت یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب اپنے ترجمے میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کہتے کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤں گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں؟ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی کہ کون لڑنے والا اور کون نہیں لڑنے والا ہے، جبکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم و خبیر ہے، اس کو تو سب معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب سے باخبر ہے وہ۔ مگر یہ ترجمے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اللہ کو بھی نہیں معلوم کون لڑنے والا ہے کون نہیں لڑنے والا ہے، بعد میں جب پتہ چلے گا تو چلے گا، ابھی تو پتہ ہی نہیں، اللہ بھی غیب داں نہیں ہے، ابھی تو لفڑا اللہ کے رسول کے غیب جاننے نہ جاننے کا تھا، اب ان کے نزدیک تو اللہ بھی غیب داں نہیں ہے۔ چنانچہ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیا، اللہ کو ابھی دیکھیں گے، ابھی جب معلوم کریں گا جب ٹائم آئے گا، تو ابھی معلوم ہی نہیں کیا کون لڑنے والا ہے۔ جالندھری صاحب ترجمہ کرتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوں گے، جنت میں چلے جاؤں گے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔
اچھی طرح بھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کون لڑنے والے ہیں کون نہیں لڑنے والے. عبد الماجد صاحب انہوں نے تو بڑا پیارا عجیب ترجمہ کیا ہے. کہتے شاید تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گے. یعنی اللہ کے نزدیک بھی شاید ہے, کنفیوژن والا معاملہ ہے. اب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کا یقین ہے نہیں ہے, اس بارے میں تو اللہ زیادہ واقف ہے, اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن ان کے نزدیک شاید یہ استعمال ہو رہا ہے اللہ کہ شاید وہ اس گمان میں, یعنی اللہ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس گمان میں, اللہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس گمان میں. کہتے شاید تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا. اللہ کو پتا ہی نہیں کون جہاد کرنے والا ہے, جانا ہی نہیں ابھی اللہ نے. اللہ ابھی لا علم ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے. وحید الزما صاحب جو اہل حدیث کے فاؤنڈروں میں شمار ہوتا ہے, ان کا مولانا وحید الزما اہل حدیث کی جماعت بنانے والوں میں, کہتے کیا تم یہ سمجھے کہ جنت میں چل دیں گے. یہ عجیب چل دیں گے, یہ عجیب اردو ہے. اب یہ کس زمانے کی اردو ہے اللہ جانے, یہ ادب ہے ان کا. کہتے کیا تم یہ سمجھے کہ جنت میں چل دیں گے اور ابھی تک اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون تم میں جہاد کرتے ہیں. اللہ دیکھنے سے بھی قاصر ہے, جبکہ اللہ ناظر ہے, ہر چیز ذرے باریک سے باریک شے سے واقف ہے. وہ چیزیں جس کا وجود نہیں ہوا اس کو بھی جانتا ہے. ہمارے لیے وہ مطلب پوشیدہ ہے, لیکن اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا. ابو اعلیٰ مودودی صاحب جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں, جماعت اسلامی بانی جماعت اسلامی ابو اعلیٰ مودودی صاحب کہتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤں گے, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں. انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا. فہیم الدین صدیقی صاحب جماعت اسلامی کے, وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے. اب یہ اللہ کی زبان ہے, ہاں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ فرما رہا ہے نا خطاب, ہاں دیکھیں کیا ہے. اور اس ترجمے کے بل پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ترجمے بہت اچھے ہیں, قرآن پڑھو قرآن پڑھو. ارے ہم بھی کہتے پڑھو, کنز الایمان پڑھو جی. اب کہتے ہیں ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. حالانکہ یہاں مستقبل کا سیگا ہے ابھی کہ اللہ ابھی, اب پہلے تو مستقبل کے سیگے کے متعلق ہی تھانوی صاحب نے کہا کہ اللہ کو معلوم نہیں ابھی کون لڑنے والے, اور انہوں نے اس کو ماضی کا سیگا بنا دیا کہ جہاد تو ہو چکا مگر اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ کس نے لڑا اور کس نے نہیں لڑا, وہ غافل ہی رہا. تو اللہ غافل بھی ہے ان کے نزدیک معاذ اللہ. کریم پاریک صاحب, یہ نام آتا تو آپ لوگ ہنس دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا نام میں تاثیر ہے, مجھے نہیں پتا. کریم پاریک صاحب کیا کہتے ہیں, انہوں نے بھی بڑا دور کی کوڑی لائی انہوں نے سب سے ہٹ کر. کیا تم نے حساب لگا لیا ہے, یا اللہ اب حساب کائے کا لگا رہے ہیں, کیا تم نے حساب لگا لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گی. حساب لگا رہے ہیں, کیلکولیشن ہو رہا ہے کتنی کی ٹکٹ لگیں گی جنت میں جانے کے لیے, کون سا ٹریولز پکڑنا پڑے گا, یہ حساب کتاب ہو رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ جملہ, اور کس عربی زبان کا وہ کون سا لفظ ہے کہ جس کا پاریک صاحب نے ترجمہ. قرآن میں کہا ام حسبتا, کیا تم نے جاننا, کیا تمہارا گمان ہے. حسبتم کے معنی ہوتے گمان کرنا, مگر ان کی عجیب عربی ہے کہ حسبتم کا ترجمہ کرتے حساب لگانا. تو کیا تم نے حساب لگا لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گے. ابھی تو اللہ نے اپنے علم سے ظاہر نہیں کیے جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں. مطلب پاریک صاحب کہتے ہیں ابھی اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے یہ بات, جب لڑیں گے تب علم میں اضافہ ہوگا. معاذ اللہ, کتنی بڑی جرأت ہے. تو ان کے ان ترجموں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک معاذ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب نہیں, اللہ بھی غیب نہیں جانتا, اللہ بھی نہیں دیکھتا, اور دیکھنے سے قاصر ہے, جاننے سے قاصر ہے, وہ علم سے بے علم ہے, لا علم ہے. مگر آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شان الوہیت کو کیسے بچاتے ہیں امام احمد رضا, اور توحید کی کیسا تحفظ فرماتے ہیں. کہتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤں گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا, ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا. امتحان لینے کے بعد تمہارا رزلٹ تمہارے سامنے خود کھل جائے گا. ہم تو جانتے ہیں کہ تمہارا ہونے والا کیا ہے,
تم کرنے والے کیا ہو؟ ابھی ہم امتحان نہیں لیے، امتحان میں کھول دیں گے تمہیں. تو حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارا امتحان نہ لیا. منکم ویعلم الصابرین، اور صبر والوں کی آزمائش نہیں کی ہے اس نے. جانتا تو پہلے سے سب کچھ ہے لیکن آزمائش نہیں کیا، ابھی چھوڑ رکھا ہے تمہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی شان کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا تحفظ کرتے ہیں، الوہیت کا تحفظ کرتے ہیں، اور اس کے غیب کے تعلق سے عقیدہ ذہن میں دیتے ہیں کہ اللہ لا علم اور غیب سے دور نہیں ہے. چنانچہ یہ پہلی میں نے آیت پیش کی. اب آئیے دوسری آیت کریمہ میں آپ کو بتاؤں. یہ پارہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 3 کا آیت نمبر 54. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 54. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا ترجمہ دیکھیے اور دل تھام کے سوچیے. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں. یہ محمود الحسن صاحب کا جو ترجمہ میرے سامنے ہاتھ میں ہے یہ سعودی عربیہ سے چھپا ہوا ہے. شاہ فیض صاحب نے چھپایا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا پورا. یہ سعودی عربیہ نے اس کو چھاپا ہے، سعودیہ سے چھپتا ہے. دیکھیے کیا لکھتے ہیں. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اور مکر کیا ان کافروں نے. مکر کے معنی لفظی مکاری کے ہوتے ہیں. مکر کی اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے. جو کام کافروں سے بتا رہے ہیں وہی کام اللہ کی بھی ذمہ ٹھہرا رہے ہیں، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. جالندری صاحب کا یہ ترجمہ ہے، میرے سامنے یہاں رکھا ہوا ہے ہاتھ میں. کچھ جو اوپر رکھ کے میں بتا بھی دیتا ہوں. یہ فتح محمد جالندری صاحب کا، یہ بہت پڑھتے دیوبندی حضرات. فتح محمد جالندری صاحب کیا ترجمہ کرتے اسی آیت کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 54 پارہ نمبر 3 کا. اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے. یہودی حضرت عیسیٰ کے قتل کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے. یعنی انہوں نے اللہ کو چال باز ٹھہرا دیا. وحید الزما صاحب اہل حدیث کے عالم دین، فاؤنڈر آف اہل حدیث، وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے خفیہ داؤ کیا، چھپا ہوا داؤ کیا، اور اللہ نے ان سے داؤ کیا. اور اللہ سب سے بہتر داؤ کرنے والا ہے. وہ بھی داؤ بازیاں کر رہے ہیں کفار عیسیٰ کے قتل کے لیے، اللہ بھی داؤ بازیاں کر رہا ہے. کریم پاریک صاحب. اور منکروں نے بڑی کاروائیاں کی اور اللہ نے جوابی کاروائیاں کی، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر اور کامیاب ہوتا ہے. یعنی کچھ مترجم حضرات کے نزدیک اللہ داؤ چلنے والا ہے، کچھ کے نزدیک چال چلنے والا ہے، اور کچھ کے نزدیک مکاری اور مکر کرنے والا ہے. معاذ اللہ. یہی جملہ اگر ان مولویوں کے بارے میں بول دیا جائے کہ مولانا کریم پاریک بہت داؤ باز کر چلتے ہیں، داؤ باز ہے، ان کے پورے چاہنے والوں کے چہرے کے جغرافیہ بگڑ جاتے ہیں. یہی جملہ اگر آپ محمود الحسن کے بارے میں کہہ دیجئے کہ مولوی محمود الحسن صاحب بہت چال باز تھے تو توہین مان لیں گے یہ. مگر یہی بات جب اللہ کے بارے میں ترجمہ کرتے تو ان کے ہوش نہیں آتا کہ یہاں اللہ رب العزت کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے. مگر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اس کا کیا ترجمہ فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اور کافروں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، مکاری کی. کفر ہمیشہ مکاری کرے گا کیونکہ کفر اور مکاری ایک ہی لفظ کے دو نام ہیں. کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے تدبیر کی، تدبیر، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں لفظ تدبیر اور مکر. ابھی میں 3 دلیلیں دوں گا کیونکہ وہابی حضرات یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں مکر آیا اور مکر کے معنی مکاری ہوتے، مکر کے معنی چال بازی ہوتے، اس لیے وہ انہوں نے جو بیچاروں نے کیا وہ ہو بہو کیا، ان کا کیا قصور ہے. میں بھی 2 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ یہاں. تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. تدبیر اور مکر. ایک کام بگڑا ہوا ہے، ایک کام میں تکلیف آ گئی آپ کو، تو آپ اپنے کسی بڑے کے پاس گئے جو اس کام کا ماہر ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ کام بن نہیں رہا ہے، تھوڑا داؤ بازی تو بتاؤ یار، چال بازی تو چلو، مکاری سے تھوڑا کرو. تو ابے میرے کو یا مکار سمجھ رکھا ہے کیا؟
ہے نا, یہی ہوگا نا. مثال کے طور پہ کسی انہی کے مولانا کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضرت ایک مسئلہ آ گیا, ذرا اس میں مکاری بتائیے آپ تھوڑی سی, حضرت تھوڑی سی چال بازی بتائیے نا, تھوڑا سا اس میں چال داؤ بازی کر کے. تو ہم عالم ہیں, گستاخی کرتا ہے, ہم کیا داؤ باز ہے, چال باز ہے. مگر اسی لفظ کو آپ یوں کہیے, حضرت یہ کام بڑا مشکل ہو گیا, اس میں کوئی تدبیر ہو تو بتائیے. فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بس یہی فرق ہے. تو جو لفظ ہم مولویوں کے لیے استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے, وہ اللہ کے لیے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ چال بازی, مکاری, دھوکہ دھڑی, یہ اللہ کے لیے. اور اس کے بعد بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں, ہم سنی ہیں, ہم پکے مسلمان ہیں, اور ہم جو ہے جنتی ہے, اور ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے واحد جو یہاں ایمان کا تحفظ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے اس کے بعد دوسری ایک آیت میں اور بتاؤں آپ کو. یہ ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر اس کی 22. اب وہ میں جو 2 باتیں بولنے والا تھا اس آیت کے بعد بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ بھی اسی سے منسلک ہے, وہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے. سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 22, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, قل اللہ اسرع مکرا. اب اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا سنیے. قل اللہ اسرع مکرا. محمود الحسن کہتے ہیں کہہ دے اے محبوب, یعنی رسول سے خطاب ہے, اے رسول کہہ دے اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے. ہیلے کہتے ہیں بہانے بازی کو, یہ بھی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے لفظ. ہیلے بہانے کرنا بولتے نا, ہیلے بہانے بہت کرتا ہے وہ شخص, یعنی اور ہیلا کب کیا جاتا ہے؟ ہوتا کچھ ہے بتایا کچھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز میرے پاس ہے, آپ مانگنے آئے, کہا یار وہ چیز دو, بہت ضرورت ہے. ارے نہیں وہ تو اس کو دے دیا میں نے, ابھی تو وہاں رکھی ہے یہ. تو آپ کہتے ہیں یار آپ ہیلے بہانے بہت کرتے ہو, مطلب میں دینا نہیں چاہتا یہ. تو یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے. اور یہاں پر محمود الحسن صاحب اللہ کی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے. جالندھری صاحب کہتے ہیں کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے, بہانہ بازی کرنے والا ہے. عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں, یہ تو سب کے استاد ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اللہ چالوں میں ان سے بڑا ہوا ہے, کفاروں سے. اللہ چالوں میں کفاروں سے بھی بڑا ہوا ہے. وہ کیا کفار چال بازی بتائیں گے, اللہ تو ان سے بڑا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کفر بولنا بھی مطلب اتنا گھٹیا جملے استعمال ہو رہے اللہ کے شان میں. مولانا وحید الزماں صاحب اہل حدیث کے فاؤنڈر, اے پیغمبر کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے, اللہ بہت جلدی چال بازی کرتا ہے, بہت تیز ہے چال چلنے میں. محمد جوناگڑھی صاحب, یہ محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے, یہ بھی سعودیہ سے چھپا ہے, سعودی عربیہ, یہ بانٹ رہے ہیں سعودی عربیہ سے. یہ کفر کے ٹھیکیدار توحید کا ٹھیکیدار بنتے اور بانٹ یہ رہے. یہ ہے محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ. اور یاد اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کا ترجمہ جس کے گھر ہو, آپ یہ آیتیں خود گھر اپنے چیک کر سکتے ہیں. کیونکہ اب تک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ان کی کفری عبارت بتاتے تو آپ لوگ کہتے پتہ نہیں یار چھپی کہ نہیں, چھاپے کہ نہیں, انہی کی ہے کہ نہیں, غلط تو نہیں بول رہے. اب یہ ترجمے تو خود ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لو اور نکال کے آپ خود چیک کر لو. تو محمد جوناگڑھی صاحب کیا کہتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے, کافروں سے خطاب ہے, منافقین سے خطاب ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں جماعت اسلامی کے, ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. پاریک صاحب کہتے کہہ دو اللہ بہت جلد پھر کوئی ہلا کھڑا کر سکتا ہے. اب یہ ہے تراجم جس میں کسی صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہیلا, کسی نے ترجمہ کیا چال بازی, کسی نے ترجمہ کیا مکر. آئیے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں بھی لفظ مکر آیا, قل اللہ اسرع مکرا. مکر کے معنی لفظی انہوں نے کیا لیے, مکاری, چال بازی. مگر انہی کے گھر کی چھپی ہوئی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے المنجد, عربی کی کتاب, لغت کی کتاب. کیا نام ہے اس کا؟ المنجد. عربی کی ہے. یہ کون سا مدرسہ ہے جس مدرسے میں یہ لغت نہ ہو, اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتی عربی میں. انہی کے مکتب سے چھپی ہے, انہی کے لوگوں کی چھپائی ہوئی ہے, انہی کے عقیدے کے لوگ ہیں یہ.
المنجد میں صفحہ نمبر 971 یہاں پہ ایک لفظ ہے المقرہ، وہی مکر جو لفظ آیا ہے، اس کے دو معنی آئے، لڑائی میں ہیلا و تدبیر، دو معنی، ایک ہے ہیلا اور دوسرا کیا ہے؟ تدبیر. اس کو رکھیے. دوسری کتاب دیکھتے ہیں، یہ ہے مصباح اللغات، یہ بھی عربی کی لغت ہے، عربی کی ڈکشنری ہے. اب اس کو کتنے لوگوں نے چھاپا ہے مل کر؟ یہ ایک نے نہیں لکھا ہے، نام ہی سنا دیتا ہوں. یہ تو خیر ایک کی ہے، ابو الفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی، استاد ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ، ان کی ڈکشنری ہے. اور یہ جو المنجد بتایا تھا، اس کو کتنے مولویوں نے مل کر چھاپا ہے؟ ادھر نام سنیے، یا پہلی صفحے پہ نام لکھے ہوئے ان کے سنیے، اتنے مولوی صاحب نے مل کے لکھا ہے اس کو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا سعد حسن خان یوسفی فاضل ندوۃ العلماء، پروفیسر عبدالصمد سارم ازہری مصر فاضل دیوبند، مولانا سید حسن صاحب استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا احمد قاسمی عربی پروفیسر بھاولپور، پروفیسر محبوب الہی فاضل دیوبند دہلی، پروفیسر رشید احمد ارشد استاد جامع کراچی، مولانا سبحان محمود صاحب مظہری سہارنپور، مولانا ظہور احمد صاحب استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا اصلاح الحسینی صاحب فاضل دیوبند، مولانا ولی حسن صاحب ٹونکی فاضل ندوۃ العلماء. 11 مولویوں نے مل کے لکھا ہے، ٹوٹل 11 مولویوں نے لکھا ہے. اور کیا لکھے ہیں عربی میں؟ معنی مکر کے دو، ایک ہیلا اور ایک تدبیر. المنجد مصباح سن چکے، اب یہ مصباح اللغات، اس میں بھی کیا معنی ہے؟ اس کا صفحہ نمبر 832 ہے، معاف کیجیے گا، 832 الفاظ المکر. کہتے ہیں مکر اس میں مرہ، لڑائی میں ہیلا و تدبیر. یہ تو ہو گئی دو لغتیں. اور یہ آج کے مولویوں کی. اب ایک تیسری چیز دکھاتا ہوں، یہ ہے تفسیر جلالین. کیا ہے یہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا سنی ہو. تفسیر جلالین پڑھ، یہ کورس میں ہے. یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے جس کو 3 بڑے عالموں نے مل کے لکھا، جس میں ایک ہے امام جلال الدین سیوطی، اور 2 ان سے پہلے کے ان کے نام ہیں یہاں باقاعدہ پورے. جس میں پہلے ہے حضرت محمد بن احمد بن محمد المحلی، اور ایک جلال الدین سیوطی کا میں نام آپ کو بتا چکا ہوں، اور 2 عالموں کی ہے. ہاں یہ تیسرے ہے حضرت مفتی محمد ارشد حسین الامجدی. اب یہ 3 لوگوں نے اس کی شرح اور یہ لکھی ہے. اس میں آئیے اسی آیت کی تفسیر، اسی آیت کی اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَقْرًا مُجَازَةً. اب اس کا لفظ کے معنی آپ لغت میں گئے. امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ اللہ نے لفظ جو مکر فرمایا، تو یہ مکر کے معنی ہوتے کہ اللہ کسی بھی بات کا بدلہ دینے میں بہت جلد کر فرماتا ہے، تدبیر جلد فرماتا ہے، بدلہ دینے میں سبقت فرماتا ہے. تو اس کے معنی بدلہ بھی ہوتے ہیں، تدبیر بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہیلا اور بہانہ ہوتے ہیں. مگر ان کی بدقسمتی دیکھیے کہ اللہ کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے، گندہ الفاظ لاتے ہیں. اس سے ان کی ذہنیت پتہ چلتی ہے. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں نہ احترام خداوندی ہے نہ احترام رسول ہے. آئیے یہ پارہ نمبر 9 ہے. سورہ انفال، اور اس کی آیت نمبر ہے 30. سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب اس کا ترجمہ کن کن حضرات نے کیا ذرا سن لیجئے. آیت ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 30. محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے. کون؟ کافر. اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے. وہی بات جالندری صاحب انہوں نے تھوڑی ایک نئی چیز لائے. ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر خدا چال چل رہا تھا. اللہ کے لیے ادھر ادھر کیا ہے؟ ادھر ادھر ہے، ارے وہ تو موجود ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. ادھر ادھر یہ کیا لفڑا ہے؟ ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر یعنی ایک قلعے میں یہ تھے، دوسرے قلعے میں وہ تھا، قلعے قلعوں کی جنگ ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر خدا چال چل رہا تھا.
اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. معاذ اللہ. وحید الزما صاحب کہتے ہیں اور وہ اپنا داؤ کر رہے تھے کافر, اور اللہ اپنا داؤ کر رہا تھا, اور اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے. مودودی صاحب لکھتے ہیں وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. تو انہوں نے اللہ کو چال باز, داؤ چلنے والا یہ سب ٹھہرا رکھا ہے, اور اس کے بعد توحید کا ان کو نعرہ بلند کرتے ہیں. آئیے اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں. ہمارا امام اس کا یوں ترجمہ کرتا ہے, اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے. جب کافروں کے لیے لفظ وہی استعمال کرتے ہیں تو ترجمہ اعلیٰ حضرت مکاریج کرتے ہیں, کیونکہ کفر سے مکاریج نکلے گی, برا ہوگا تو برائی سے نکالے گا. تو وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا, اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے. آئیے پارہ نمبر 5 ہے, اور پارہ نمبر 5 سورہ نساء, سورہ نساء کی آیت نمبر 142, آیت نمبر 142. منافقین کا یہاں بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کی کچھ صفتیں بیان کر رہا ہے, اور آیت کریمہ کیا ہے سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم. ترجمہ کر رہے ہیں محمود الحسن صاحب. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم. محمود الحسن کہتے ہیں البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے, اور وہی ان کو دغا دے گا. یہ اللہ دغا باز ہے ان کے یہاں, یعنی یہ اللہ کی خوبیاں سنتے جائیے انہی کی زبانی. داؤ, چال باز, اب دغا بازی بھی آ گئی. البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے, اور وہی ان کو دغا دیں گا. جالندھری صاحب کہتے ہیں منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنی چالوں سے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے, وہی ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. وحید الزما صاحب اہل حدیث کے, وہ کہتے ہیں کہ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں, اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا ہے. اللہ دھوکہ بھی دے رہا ہے, فریب بھی دے رہا ہے, چال بھی چل رہا ہے, داؤ بھی چل رہا ہے. یہ خدا کی صفتیں ہیں ان کے یہاں, اور اس کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی توحید کیسے بچ جاتی ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حقیقت میں تو دھوکہ اللہ کر رہا ہے, وہ کیا کرے گی. معاذ اللہ. پارک صاحب, عبد الکریم پارک صاحب کہتے ہیں منافق لوگ اللہ کو دغا دیتے ہیں, اللہ تو ان کے فریب میں انہی کو پھنسا دے گا. تو یہ ترجمے ہیں ان کے, کہیں اللہ کو پھنسانے والا, کہیں اللہ کو دھوکہ دینے والا, فریب دینے والا. یہ صفتیں انہوں نے اللہ کی بتائی ہے. مگر آئیے دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں امام عشق و محبت الہی میں ڈوب کر کیسا ترجمہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں بے شک, انا کا پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا, ترجمہ کیا بے شک, جبکہ جتنے ترجمے کیے انہوں نے انا کا ترجمہ ہی نہیں کیا. یہ منافق یہیں سے کلام شروع کر رہے. اعلیٰ حضرت باقاعدہ ترجمہ فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں. وہ فریب کیا دیں گے, وہ سوچتے ہم نے دے دیا, اپنے گمان میں گمان کیے بیٹھے, حالانکہ حقیقت نہیں ہے. وہ کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے, اور وہی نے غافل کر کے مارے گا. دھوکہ نہیں دیں گا ان کو, دغا بازی نہیں کرے گا, فریب نہیں کرے گا, ان کو مارے گا, سزا دے گا ان کے دھوکہ بازی کی, ان کی چال بازی کی. تو آپ یہاں اندازہ لگاتے چلے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن وہ ہے جو شان الوہیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے ترک کیا جاتا ہے. آئیے اس کے بعد یہ 6ویں آیت میں آپ سے پیش کر رہا ہوں, اور یہ سورہ بقر ہے پہلا پارہ, اور سورہ بقر کی آیت نمبر 15 ہے. اس میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور منافقوں کی صفت بتائی ہے, اور وہ صفت کیا بتائی ہے ذرا سن لیجئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ. ترجمہ ان کا سن لیتے ہیں پہلے. تو پہلی آیت کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں.
کہ جب ایمان والوں سے منافقین ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے والے ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون، اور ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے۔ اب اس کے بعد جو بعد کی آیت ہے اللہ یستہزی، اب اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے سنیے۔ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ، محمود الحسن صاحب کرتے ہیں ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے ہنسی، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے۔ ہنسنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، ہنسنے والا زیادہ آدمی، اس کو چھچورا آدمی بولا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ اور ایک میں آپ کو حدیث شریف سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، کچھ صحابہ اکرام مسجد میں ہنس رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد میں ہنستے ہو، تمہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ موت کے بعد تمہیں کیا پیش آنے والا ہو تو تم کبھی نہ ہنسو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ صحابہ کبھی نہیں ہنسے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہنسنا ایک اچھی صفت نہیں ہے، مسکرانا سنت ہے، مسکراہٹ، اچھے بات پہ مسکرا دینا، ہنسنا، ٹھٹے بازی کرنا، یہ اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے، اللہ ہنستا ہے۔ تو وہ تو منافق ہنستے ہیں، چھچورے ہیں، مگر وہاں کس زمرے میں اللہ کو لایا جا رہا ہے؟ ہم تو ہنسی کرتے ہیں، محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے۔ اور جالندری صاحب کہتے ہیں اور ہم پیروان محمد سے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں، ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اللہ بھی ہنسی کر رہا ہے ان سے۔ عبد الماجد دریابادی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم تو محض بنا رہے تھے، انہیں اللہ بنا رہا ہے۔ بنانا بولتے نا وہ کسی کو بنانا مطلب بیوقوف بنانا، بنانے بولتے ہیں کیا بنا رہا ہے کہ میرے کو، ایک محاورہ ہے نا، یہ اس محاورے کا استعمال ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں منافق اللہ کو مسلمانوں کو بنا رہے، وہ مسلمانوں کو کیا بنائیں گے، اللہ ان کو بنا رہا ہے۔ مولانا جوناگڑھی صاحب کہتے ہیں جو اہل حدیث کے ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، کن سے؟ مسلمانوں سے۔ منافقین کا جملہ استعمال نقل کیا جا رہا ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت بتا رہے ہیں مذاق کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ۔ مودودی صاحب کہتے ہیں اور ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ فہیم الدین صاحب کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں، اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے۔ اور شاہ رفیع الدین صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم ٹھٹا کرتے ہیں، اللہ ٹھٹا کرتا ہے ان سے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عربی زبان کے دو لفظ آئے، مستہزی، مستہزئون جمع کے سیغے کے ساتھ اور مستہزی واحد کے سیغے کے ساتھ۔ اب یہاں آئے لفظی ترجمہ تو اس کا ہنسی ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے تعلق سے جب ایسی آیتیں آتی ہے تو وہاں لفظی ترجمے نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ وہ آیت جہاں پر بات ہمارے فہم و ادراک کے سمجھ کے پرے ہو، ایسی آیت کہلاتی ہے آیت متشابہات، تو وہاں پر ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے وہی کیا، اور اعلیٰ حضرت کی یہی شان ہے کہ عقیدہ نہ بگڑنے پائے، تو وہ آیتیں کہ جو متشابہات ہے، اور متشابہات کا ترجمہ اللہ رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، تو اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں، مستہزیوں کا ہی یوں ترجمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور جب وہ ایمان والوں سے ملے تو کہے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہو تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہاں ہنسی، ٹھٹا، مذاق کے لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ مستہزی کا لفظ ان کو اردو زبان میں استہزاء ملا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آئیے پارہ نمبر 10 ہے اور سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی یہ ہے جی سورہ توبہ کی آیت 67 اللہ رب العزت منافقین کا ذکر کر رہا ہے یہاں پر۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
यामुरूना बिल मुनकरी व यनहाउना अनिल मारूफ व यकबिदूना आयदियाहुम नसुल्लाह फनसियाहुम। अल्लाह का ये आयत जो अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमा रहा है, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बुराई का हुक्म दे और भलाई से मना करे और अपनी मुट्ठी बंद रखे। मुट्ठी बंद रखने से यहाँ मुराद क्या है? कंजूस, खर्च ना करे। अब उसके बाद जो आयत है नसुल्लाह फनसियाहुम, अब इसका तर्जुमा दूसरे हजरात क्या कर रहे हैं? और वो अल्लाह को छोड़ बैठे। तो अल्लाह ने महमूदुल हसन साहब कहते हैं भूल गए अल्लाह को, वो भूल गया उनको। भूलना ऐब है, भूलना क्या है? ऐब है, और अल्लाह ताला ऐब से पाक है। तो ये अल्लाह को भूल गया और अल्लाह उनको भूल गया। तो मतलब उस माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह को क्या इन्होंने इंसान समझा कि जो भूल भी जाता है, कुछ अल्लाह याद रखता है और कुछ भूल जाता है, वो अल्लाह को भूले तो अल्लाह ने इनको भुला दिया। जालंधरी साहब कहते हैं उन्होंने खुदा को भुला दिया तो खुदा ने भी उनको भुला दिया। अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया सो उसने उन्हें भुला दिया। जुनागढ़ी साहब कहते हैं ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। मौदूदी साहब कहते हैं ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया। पारिक साहब कहते हैं अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने भी उनको भुलावे में डाल दिया। फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कहते हैं उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। यानी सारे मुतरजिम यहाँ से वहाँ तक लेकर अल्लाह की जो सिफत बता रहे वो भूलना बता रहे हैं। और भूलना ऐब है। एक इंसान जिसकी याददाश्त कम हो भूलता हो तो वो भी बोलता है अरे यार मैं भूल जाता हूँ, कोई दवा हो तो बताओ, उसको मर्द समझता है वो। तो गोया माज़ अल्लाह दूसरे लफ्ज़ों में ये निस्यान का मर्द अल्लाह में मानते हैं, भूलने का मर्ज, और ये भूलना अल्लाह की सिफत मानते हैं। अल्लाह भूल जाए, उसके इल्म से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, ये माज़ अल्लाह ये अक़ीदा कुफ्र की तरफ ले जाता है। आला हज़रत इसका क्या तर्जुमा फरमाते हैं, नसुल्लाह फनसियाहुम, और वो अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। भुलाया नहीं है, छोड़ दिया। छोड़ दिया से यहाँ मुराद उनके हाल पे छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह का वादा है कि जो कुछ तुम दुनिया में करोगे उसकी जज़ा और सज़ा मैं आखिरत में दूंगा। छोड़ दिया तुम्हारे हाल पे, तुम्हें समझाया गया, नहीं मानते, तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया गया, भुलाया नहीं गया है। लेकिन इनके नज़दीक जो है अल्लाह ताला भूलता भी है माज़अल्लाह। अब आइए, ये है सूरह बकर, और सूरह बकर की आयत नंबर 115 है। तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवाम मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह बकर पारा नंबर 1 आयत नंबर 115। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि मशरिको वल मगरिबो फ़अयनमा तवल्लो फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वसिउन अलीम। इसका तर्जुमा क्या किया जा रहा है सुनिए। पहली आयत का मैं तर्जुमा बता दूं, वहां पर तो हमारा इनसे इख्तिलाफ नहीं है। वलिल्लाहिल मशरिको, और मशरिक यानी पूरब अल्लाह का है, वल मगरिब पश्चिम सब अल्लाह का है। फ़अयनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। अब उसके बाद का जो आयत का तर्जुमा किया है, अब इन लोगों ने क्या किया वो सुनिए। महमूदुल हसन साहब करते हैं मशरिक व मगरिब अल्लाह के ही है, सो जिस तरफ तुम मुंह करो वहीं मुतवज्जे है अल्लाह। ये महमूदुल हसन साहब का तर्जुमा है। चले यहाँ तो थोड़ी सी गुंजाइश निकल जाएंगी मुतवज्जे में, हालांकि ये लफ्ज़ भी अदब के एतबार से लायक नहीं है। थानवी साहब क्या तर्जुमा करते हैं, अशरफ अली थानवी साहब, वो कहते हैं बस तुम लोग जिस तरफ मुंह करो उधर ही अल्लाह का रुख है। और रुख किस बात का पता दे रहा है कि माज़ अल्लाह अल्लाह जिसमें भी रखता है। देखिए अभी मेरा रुख किसकी तरफ है? आपकी तरफ है। और जब मैं सिर्फ गर्दन घुमाऊं तो आप क्या कहेंगे, अरे यार आपने गर्दन पलटा ली क्या, चेहरा पलटा दी क्या। चेहरा पलटा हो तो सिर्फ क्या कहा जाता है, चेहरा पलटाना। और मैं पूरा मुड़ जाऊं तो आप क्या कहेंगे, रुख फेर लिया। तो इन्होंने पूरे अल्लाह का वजूद तस्लीम कर लिया माज़ अल्लाह, कि जिस तरफ तुम मशरिक व मगरिब अल्लाह की ही लिए है, अल्लाह की ही है, तुम जिस तरफ रुख करो, जिस तरफ मुंह करो, अल्लाह का रुख तुम्हारे सामने, यानी अल्लाह का जिस्म है माज़ अल्लाह। जालंधरी साहब क्या कहते हैं,
مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے. حالانکہ اس میں بھی چلیے گنجائش ہے. اب آئیے عبد الماجد صاحب کہتے ہیں سو تم جدھر کو بھی منہ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے. محمد جناگڑی صاحب کہتے ہیں تم جدھر بھی منہ کرو. یہ جناگڑی صاحب پھر بتا دو اہل حدیث کے عالم ہے، سعودیہ سے ترجمہ چھپا ہے ان کا اور حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے. محمد جناگڑی صاحب اہل حدیث کے عالم کہتے ہیں تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ کا منہ ہے تو پھر ناک بھی ہوں گی، دانت بھی ہوں گے، ہونٹ بھی ہوں گے، کان بھی ہوں گے، آنکھیں بھی ہوں گی، بھویں بھی ہوں گی، سر میں بال بھی ہوں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر اس سے کیا نظریہ دے رہے ہیں وہ دیکھیے، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں تو تم جس طرف رخ کرو، یعنی مشرق کی طرف کرو ادھر بھی اللہ کا منہ ہے، مغرب کی طرف کرو ادھر بھی اللہ کا منہ ہے. تو اس کا مطلب جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے چار منہ کا بھگوان، انہوں نے خدا کا بھی تصور وہی بنا دیا. بنا کہ نہیں بنا وہ تصور؟ تو اگر کل کو کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ بھائی جس کو ہم ایشور مانتے ہیں، جس کے چار منڈے ہیں چار سمتوں میں، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، آپ کہیے کہاں؟ تو جناگڑی صاحب کا ترجمہ رکھ دے کہ دیکھو آپ کے مولانا نے خود لکھا ہے، اہل حدیث کے عالم نے، کہ جس طرف بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. تو چار سمتوں میں چار اس کے منہ ہے معاذ اللہ. تو یہ اللہ کا منہ بول رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی توحید بچی ہوئی ہے. فارغ صاحب تو کہتے ہیں کہ سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کا جلوہ وہیں پاؤ گے. جلوہ بھی وجود کا پتہ دیتا ہے، یعنی اللہ کا وہاں بھی وجود ہے. فہیم الدین صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے. تو کسی نے ذات ترجمہ کیا، کسی نے رخ ترجمہ کیا، اور کسی نے کیا کیا؟ منہ کر ڈالا. تو یہ سب نکلے. مگر آئیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترجمہ فرماتے ہیں. وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. خدا کی رحمت متوجہ ہے. خدا کا منہ نہیں ہے، منہ سے پاک ہے وہ، رخ سے پاک ہے وہ، اس کی ذات نہیں ہے وہاں، اس کی ذات قائدوں سے پاک ہے. کیوں؟ عقائد اہل سنت میں ہمارے یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کو کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں ہے، وہ ہر جگہوں سے پاک ہے، کہیں وہ سمایا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز اس میں کسی چیز میں وہ سما نہیں سکتا. وہ ان قیودوں سے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک و منزہ ہے وہ ان چیزوں سے. تو اللہ رب العزت کی ذات کا بتانا، رخ کا بتانا، منہ کا بتانا، گویا معاذ اللہ اللہ کو محدود کر دینا ہے. اور اس کی رحمت تو ہر جگہ ہے اس کی. تعالیٰ ترجمہ فرماتے کہ تم جس طرح منہ کرو اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہے. آئیے پارہ نمبر 21 ہے اور اس کا ہے سورہ روم، اور اس کی آیت نمبر ہے 38. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 38. اللہ رب العزت یہاں حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، اور حکم کیا دے رہا ہے؟ فَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. اب اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا ذرا سن لیجئے. بڑا عجیب و غریب ترجمہ ہے. پہلی آیت کا میں ٹکڑا سنا دوں، اور جو آخری آیت میں جو گستاخی کی گئی اللہ کی ذات کے تعلق سے وہ سنا دوں. فَآتِ ذَوِ الْقُرْبَى اللہ فرماتا ہے تو رشتہ داروں کو فَآتِ ذَوِ الْقُرْبَى حَقَّهُ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، جو رشتہ دار ہیں ان کو حق ادا کرو. والمسکین اور جو غریب ہے مسکین ہے ان کو بھی حق دو. وابن سبیلا اور مسافروں کو ان کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون اور اللہ فرماتا ہے یہ بہتر ہے ان کے لیے وجہ اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہی لفظ میرا موضوع ہے. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ. کون سا ترجمہ ہے پتہ نہیں، یعنی غریبوں کو تم دو، مسکین کو دو، رشتہ داروں کو دو. یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ. یعنی اللہ کا منہ چاہتے کیا مطلب؟ اللہ جانے یہ منہ کیوں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. وحید الزما صاحب کہتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو وہی ترجمہ تھوڑے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ کیا، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ خدا کا منہ چاہتے ہیں انہوں نے بھی منہ کیا. جناگڑی صاحب کہتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں. معاذ اللہ. یعنی غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، رشتہ داروں کو دو. اور کیوں دو؟
اس لیے دو کہ جو چاہتے ہیں وہ دیں، جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ دیکھنا۔ فہیم الدین صدیقی صاحب کہتے ہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی خوشی کی تلاش میں ہیں، اللہ کی خوشی کی تلاش میں ان کے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے وجہ اللہ کا جو ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ جو کیا وہ اللہ کا منہ کیا، حالانکہ لفظی وجہ کے معنی چہرہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھول گئے کہ یہ آیت کریمہ کس کے متعلق ہے، یا ذکر کس کا ہو رہا ہے، یا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ منہ سے اور چہرے سے پاک ہے۔ تو چنانچہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ فرماتے ہیں تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چہرہ اور منہ نہیں چاہتے، رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی چاشنی ہے ان لفظوں میں۔